علیکم جی، کیا حال ہے سب کا؟ امید کرتی ہوں تمام بچے خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں چیپٹر نمبر 10 کلاس 9۔ چیپٹر کا نام ہے ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ان کمپیوٹر سائنس۔ اچھا، ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کا کانسیپٹ بڑا 6th 7th اور 8th کے اندر فرسٹ چیپٹر میں موجود ہے۔ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کیا ہوتی ہیں؟ اردو میں نے کہتے ہیں ابھرتی ٹیکنالوجیز۔ ایک تو وہ ٹیکنالوجیز ہیں جو آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، جو موجود ہے، اور پھر جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں جو ہماری زندگیوں پہ اثر انداز ہو رہی ہیں اور فردر فیوچر میں مکمل طور پر ہمارے زندگی کے طریقہ کار کو تبدیل کر دیں گے، ان کو کہتے ہیں جی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز۔ ٹاپک ہے جی آج کا اے آئی سے متعلق انٹروڈکشن پڑھتے ہیں جی۔ اے آئی اسٹینڈس فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس از اے ریپڈلی گروئنگ فیلڈ۔ بہت جلدی ترقی کرنے والی فیلڈ ہے۔ دیٹ از چینجنگ ویریس اسپیکٹس آف آور لائف۔ یہ تبدیل کر رہی ہے ہماری زندگی کے بہت سارے پہلوؤں کو تبدیل کر رہی ہے۔ دیز ٹیکنالوجیز آر ناٹ اونلی ری شیپنگ انڈسٹریز، صنعتوں کو نئی شکل دے رہی ہیں نہ صرف بلکہ آر آلسو ری ڈیفائننگ دا وے وی لیو، ہمارے رہنے کے طریقوں کو نئے سرے سے ایک مطلب کہ نئی زندگی دے رہی ہیں، ہمیں ہمارے کام کرنے کے طریقہ کار کو تبدیل کر رہی ہیں۔ اینڈ انٹریکٹ ود اوور انوائرمنٹ، اور کس لحاظ سے ہم جو ہے وہ اپنے ماحول میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، چیزوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، ان سب کو کیا کر رہی ہے؟ فیلڈ تبدیل کر رہی ہے۔ پڑھتے ہیں جی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس از اے ریپڈلی گروئنگ فیلڈ دیٹ از ٹرانسفارمنگ ویریس اسپیکٹس آف آور لائف۔ ہماری زندگی کے ہر پہلو کو اے آئی تبدیل کر رہا ہے، فرام ہیلتھ کیئر ٹو گیمنگ، صحت کے شعبے سے لے کر گیمنگ تک۔ اے آئی ٹیکنالوجیز آر بینگ اپلائیڈ ٹو سالو کمپلیکس پرابلمس اینڈ امپروو آور ڈیلی ایکسپیرئنسز۔ اے آئی ٹیکنالوجی استعمال کر رہی ہیں عام سے عام مسئلے سے لے کر کمپلیکس مسائل تک، اور اس سے ہمارا جو روزمرہ کے تجربات ہیں وہ امپروو ہو رہے ہیں، ہماری زندگی کا ایکسپیرینس بدل رہا ہے۔ فار ایگزامپل اے آئی ڈریون سسٹم، ایک ایسا سسٹم جس کو اے آئی چلا رہا ہو، وہ کیا کر سکتا ہے؟ کراپ ہیلتھ، فصل کی صحت، یعنی جو فصلیں اگائی گئی ہیں نا، اس فصل کی صحت کیا ہے، وہ اچھی ہوگی فصل یا اچھی نہیں ہوگی۔ اینڈ پریڈکٹ ییلڈز بائی گیٹنگ ڈیٹا، اور اس بات کو کی پیشن گوئی کرنا کہ فصل کتنی زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیسے وہ کرتا ہے؟ فرام سینسرز اینڈ ڈرونز، ڈیٹا کس سے حاصل کیا جا رہا ہے؟ سینسرز اینڈ ڈیوائسز ہیں ان سے اور ڈرون سے، ٹو آپٹیمائز فارمنگ پریکٹسز۔ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ یہ جو فارمنگ پریکٹسز ہے نا، یعنی کہ زراعت کی کا شعبہ ہے، اس کو بہتر بنایا جا سکے۔ آپ دیکھیں آج سے کچھ عرصہ پہلے تک یہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن اب ہر ایک چیز جس کو اے آئی ڈرائیو کر رہا ہوگا، وہ چیز آپ کی زندگی کے طریقہ کار کو تبدیل کرے گی۔ اچھا، پڑھتے ہیں جی۔ انڈرسٹینڈنگ اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈینوٹس دا simulation of a human thinking ability in computer systems to think and learn in a manner like humans۔ اس جملے کا میں آپ کو سیدھا سا مطلب بتاتی ہوں اپنی زبان میں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہوتا ہے؟ مشینوں کو اس قابل بنانا، ذہین بنانا کہ وہ انسانوں کی طرح سوچیں اور فیصلے لیں، ٹھیک ہے جی، یعنی مشینز کو انٹیلیجنٹ کر دینا۔ اس کی سب سے بڑی اگزامپل روبوٹ ہے۔ اب دیکھیے روبوٹ نیئرلی ہیومن بینگ ہے، ایک اس کے اندر ایموشنز نہیں ہوں گے، لیکن وہ انسانوں سے زیادہ اچھا کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ اب یہ روبوٹ کیا ہے؟ ایک مشین ہے، اور اس کو کس قابل بنا دیا گیا؟ اس کو انسانوں کی طرح سوچنے سمجھنے کے قابل بنا دیا گیا۔ ٹو فلی ریئلائز دا افیکٹ آف اے آئی، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اے آئی کا اثر کتنا زیادہ ہے ہمارے معاشرے پر، it is essential to understand its definition and historical context۔ یہاں ہم دیکھیں گے جی اس کی تعریف، ڈیفینیشن، اور اس کا تاریخی پس منظر۔
The term AI was first invented by John McCarthy in 1956 during the Dartmouth Conference, regarded as the origin of AI as a discipline of research. देखिए अब होता क्या है, रिसर्च क्या होता है? रिसर्च होती है जी तहकीक। किसी भी दायरे में कुछ लोग तहकीक करते हैं, जैसे रियाजी की फील्ड में, कंप्यूटर साइंस की फील्ड में, साइंस की फील्ड में, ठीक है जी। हर शोबे में जो रिसर्चर्स होते हैं ना, वो रिसर्च करते हैं, नई से नई चीज ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये जो AI है, ये समझे उसी रिसर्च का एक पार्ट था। और कब फर्स्ट इन्वेंट हुआ जी? 1956 में किसी कॉन्फ्रेंस के दौरान, एंड इन्वेंटेड बाय जॉन मैकार्थी। अच्छा जी, आप पढ़ते हैं जी 50 से 60 के दरमियान में क्या हुआ? अर्ली AI रिसर्च फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सिंबॉलिक मेथड। जो शुरू में AI आया, उसने क्या किया? वो सिर्फ किस पे फोकस करता था? प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। फिर 70 से 80s में कैसे इन 10 सालों में तब्दीली आई? द डेवलपमेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम दैट मिमिक्ड ह्यूमन डिसीजन मेकिंग। अच्छा जी, क्या चीज डेवलप की गई? एक्सपर्ट सिस्टम्स, यानी ऐसे सिस्टम को बनाया गया जो अपने अंदर बहुत ज्यादा सलाहियत रखते थे, ठीक है जी, और इतनी सलाहियत थी कि वो डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी भी रखते थे। 1990s में क्या हुआ जी? द राइज ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग को अरूज मिला, यानी कि मशीनों को, मशीन लर्निंग क्या है? यही है कि मशीनों को इंटेलिजेंट बनाना, यानी इस चीज को बहुत हाइप मिली। वेयर कंप्यूटर लर्न्स बिगेन टू लर्न फ्रॉम डेटा, और कंप्यूटर क्या करना शुरू हो गए? डेटा से सीखना शुरू हो गए। 2000 में क्या हुआ? एडवांसेस, यानी कि एडवांसेस का मतलब है कि तरक्की आई इन डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो ह्यूमन बीइंग्स की लैंग्वेज है नेचुरल, उनकी प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई। एंड रोबोटिक्स सिग्निफिकेंटली एक्सपेंडेड AI's कैपेबिलिटीज। रोबोटिक्स का आगाज हुआ, रोबोट्स की फील्ड जो है, इनके उसको बनाने की फील्ड का आगाज हुआ। 2011 में क्या हुआ जी? वॉइस असिस्टेंट वाज यूज्ड फॉर वॉइस कमांड एंड वॉइस रिकॉग्निशन। आपने अगर अपना कभी देखा मोबाइल के अंदर, बच्चे यूट्यूब पे जाएं, गूगल पे जाएं, हम वॉइस कमांड देखकर भी कोई ना कोई सर्च कर सकते हैं। मैं मिसाल देती हूँ, आप यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे आप लिखें फॉर एग्जाम्पल, कोई आप सॉन्ग सर्च करना चाहते हैं, कोई नात है, कोई मूवी है, उसका नेम आप बोलेंगे, आपकी आवाज़ रिकॉर्ड होगी और वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा सिस्टम, इमीडिएटली आपको वही चीज़ यूट्यूब पे वो निकाल के देगा। या आप जैसे गूगल पे जाते हैं और वहाँ पे भी माइक का बटन होता है, एक ऑप्शन होता है, मतलब कि माइक का एक निशान नज़र आ रहा होता है, आप उसको क्लिक करते हैं, वो आपको लिसन करता है, सुनता है। आप कहते हैं वेदर फोरकास्ट, मौसम की पेशन गोई जानना चाहते हैं आप, वो आपको 10-20 दिन का वेदर फोरकास्ट दे देगा। दिस इज कॉल्ड वॉइस असिस्टेंट, जो क्या करते हैं? वॉइस कमांड सुनते हैं और उसकी रिकॉग्निशन करते हैं। 2023 से लेकर अब तक क्या हो रहा है? चैट GPT में भी आप लोग इससे वाकिफ हों। चैट GPT इंट्रोड्यूस हुआ, जो कि बेसिकली AI बेस्ड मॉडल है। उसके अंदर जो डाटा पुटिंग है, उसकी बुनियाद पर वो आपको जो है वो किसी भी चीज़ का आंसर दे सकता है, और है ये टेक्स्ट बेस्ड इनपुट लेता है, ठीक है। आप कुछ भी क्वेश्चन इसके अंदर लिखते हैं, कुछ भी कहेंगे तो ये आपको उसका आंसर बताएगा, ठीक है। दैट इज बेसिकली अ AI बेस्ड मॉडल। फिर आता है जी हमारे पास एप्लीकेशन एंड सब फील्ड्स। आगे से इसका अप्लाई कहाँ पे हो रहा है, कहाँ ये एप्लीकेबल है? AI हैज़ न्यूमरस एप्लीकेशंस अक्रॉस डिफरेंट फील्ड्स। बहुत ज़्यादा इस्तेमालात हैं। एप्लीकेशंस को आप यूँ समझे से इस्तेमालात, हेल्थ केयर,
اب اے آئی صحت کے شعبے میں کیسے استعمال ہو رہا ہے؟ ڈائگنوسنگ ڈیزیزز، بیماریوں کی تشخیص میں، پرسنلائزنگ ٹریٹمنٹ پلانس، کیسے ٹریٹمنٹ دیا جائے پیشنٹس کو، اینڈ پریڈکٹنگ پیشنٹ آؤٹ کمز، اور پیشنٹ کے یا تو ظاہری حالت دیکھ کر بتایا جا سکے کہ مزید ٹریٹمنٹ کیا دیا جا سکتا ہے اور اس کا کیا رزلٹ ہوگا. ٹھیک ہے. ایجوکیشن، تعلیم کے شعبے میں کیسے ہو رہا ہے؟ اے آئی پاور ٹولز پرووائڈ، اب ایسے ٹولز جن کو اے آئی نے پاورڈ کیا ہو، ڈریون کیا ہو، یعنی کہ ان کو اے آئی چلا رہا ہو، وہ کیا کر سکتا ہے آپ کو؟ پرسنلائزڈ لرننگ ایکسپیرینسز، آپ کو یعنی کہ لرننگ میں بہت زیادہ مدد مل رہی ہے. آٹومیٹ ایڈمنسٹریٹو ٹاسک، بہت سارے ایسے ٹاسک ہیں جو خود بخود پرفارم کیے جا سکتے ہیں. آفر انسائٹ انٹو اسٹوڈنٹ پرفارمنس، اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کے متعلق بھی جو ہے وہ ڈسیزن لیے جا سکتے ہیں، ڈیٹا وغیرہ گیدر کیا جا سکتا ہے. گیمنگ میں کیا کیا جا رہا ہے؟ اے آئی انہینسز گیم ڈیزائن، گیم کا ڈیزائن اچھا بنایا جا رہا ہے. گیمز کے اندر جو کریکٹر استعمال ہو رہے ہیں وہ لگتا ہے کہ ریئل ہیں. اینڈ امپروو پلیئر ایکسپیرینسز، اور آپ کا اگر آپ گیم کھیل رہے ہیں تو ایز اے پلیئر آپ کا ایکسپیرینس اچھا ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے، بہتر ہو رہا ہے. ٹرانسپورٹیشن، نقل و حمل، گاڑیوں کا نظام، سیلف ڈرائیونگ کار، خود بخود چلنے والی گاڑیاں، اینڈ ٹریفک مینجمنٹ سسٹم. ٹھیک ہے. یہ جو ڈرائیور لیس کارز ہیں جن میں اے آئی بیس ماڈل لگا ہوا ہے، وہ خود ٹریک ڈیسائیڈ کرے گا، خود چلے گا، خود بریک لگائے گا، خود رکے گا، یا روڈز کو خود دیکھے گا کہ کہاں پہ موڑ مڑنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ تو ہو گیا سیلف ڈرائیونگ کارز کا. اس کے علاوہ ٹریفک مینجمنٹ سسٹمز، یعنی کہ ٹریفک ہے کہ سٹی کے اندر، کنٹری کے اندر، اسٹیٹس کے اندر، اس کو مینج کرنے کا نظام اگر وہ اے آئی ڈریون ہوگا تو ایک آبویس سی بات ہے کہ اس سے ایفیشنسی امپروو ہوگی، سیفٹی امپروو ہوگی. ایفیشنسی یہ ہے کہ وہ کام اچھا ہو رہا ہے، سیفٹی یہ ہے کہ حفاظت بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے. ظاہری بات ہے جب یہ مشینز انٹیلیجنٹ ہیں تو یہ انٹیلیجنٹ فیصلے کرنے کی صلاحیت بھی رکھیں گے. آٹو موبائل، اے آئی از ٹرانسفارمنگ آٹوموٹیو انڈسٹری بائی انیبلنگ آٹونامس ڈرائیونگ. آٹونامس ڈرائیونگ بھی کیا ہوتی ہے؟ ایسی ڈرائیونگ جس میں ڈرائیور کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اے آئی بیسڈ ماڈلز ہوتے ہیں اس کے اندر، تو گاڑی خود بخود چلتی ہے. ایڈوانس ڈرائیور اسسٹنٹ، یا اگر ڈرائیور ہے تو اس کی ہیلپ کے لیے، اس کو اسسٹ کرنے کے لیے، یا اس کو یوزفل معلومات دینے کے لیے اے آئی کام کر رہا ہے. اینڈ آپٹیمائزیشن آف ویہیکل پرفارمنس، ویہیکلس کہتے ہیں گاڑیوں کو، ان کی پرفارمنس کو اور اس کی مینٹیننس کو، گاڑیوں کی پرفارمنس کام کرنے کی صلاحیت کو بہتر بنا رہا ہے. کون؟ اے آئی. دا انٹیگریشن آف اے آئی پاورڈ سسٹم، جو یہ چیز کمبائن ہوگی ہے نا نظاموں کے ساتھ، جو سارے سسٹمز ہیں ان کے ساتھ جو اے آئی کا نظام مل گیا ہے نا، یعنی جس سسٹم کو اے آئی چلا رہا ہے اس میں کیا بڑھ رہا ہے بچوں؟ سیفٹی بڑھ رہی ہے، ایفیشنسی بڑھ رہی ہے، اور یوزر ایکسپیرینس اچھا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے پڑھا کہ اے آئی بیسڈ جو ٹولز ہیں، سسٹمز ہیں، وہ آپ کے زندگیوں کے طریقہ کار کو تبدیل کر رہے ہیں. تو تبدیلی سے مراد یہ ہے کہ یہ اچھی تبدیلی آ رہی ہے. فائنانس، اے آئی از ٹرانسفارمنگ دا فائنانس انڈسٹری بائی انیبلنگ پرسنلائزڈ انویسٹمنٹ ریکمنڈیشنز. آپ کہاں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اس بارے میں آپ کو معلومات مل سکتی ہے. فراڈ ڈیٹیکشن، کہ آپ کو یہاں سے جہاں آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے کوئی آپ کو وہاں فراڈ تو نہیں ہو سکتا، اس کو یہ ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے. الگورتھمک ٹریڈنگ، پھر یہ جو ٹریڈنگ ہے جس میں آپ کرنسی جو ہے وہ کرنسی میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، مختلف ممالک کی کرنسی لے کر آپ اس کو ایکسچینج کرتے ہیں. پروسیس آٹومیشن اینڈ رسک اسیسمنٹ، تمام کام کو چلانا. اور رسک اسیسمنٹ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز میں جو رسک فیکٹر ہے اس کے بارے میں معلومات آپ کو دینا. کیوں؟ تاکہ آپ کا کیا چیز امپروو ہو، آپ کا انہینس ہو ڈیسیژن میکنگ، فیصلہ کرنے کی صلاحیت،
آپ کی ایفیشنسی امپروو ہو۔ اس کے علاوہ آپ کو کسٹمائز فائنینشیل سروسز پرووائڈ کرے اینڈ پرووائڈ کسٹمائزڈ فائنینشیل سروسز، آپ کے اکارڈنگلی آپ کی اپنی فیزیبلٹی پہ آپ کو سروسز پرووائڈ کی جائیں۔ کس قسم کی؟ فائنینشیل۔ سوشل میڈیا، اے آئی از ایکسٹینسولی یوزڈ، بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے کس کے اندر؟ سوشل میڈیا کے اندر، ٹو پاور پرسنلائز کنٹینٹ ریکمنڈیشنز۔ آپ کو ایون اگر اف یو آر اے کنٹینٹ کریٹر، آپ کو ریکمنڈیشنز آتی ہیں کہ آپ اس ٹاپک پہ بنائیں ویڈیو، اس طرح بنائیں، یہ ٹائٹل رکھیں ویڈیو کا، یا اس طرح اس کی تھم نیل لگائیں۔ اب یہ سارے جو سسٹم ہے، یہ ایک آٹومیٹک سی بات ہے کہ آپ کو اس قابل بنا رہا ہے کہ آپ کا کنٹینٹ امپروو ہو اور آپ سکسیس حاصل کریں۔ آٹومیٹڈ کنٹینٹ جنریشن، اچھا کنٹینٹ خود بھی جنریٹ ہو رہا ہے۔ کیسے جنریٹ ہو رہا ہے؟ آپ ایک کمانڈ دیتے ہیں یا ایک پکچر دیتے ہیں، وہ اس پکچر سے پوری ویڈیو بنا کے آپ کو دے دیتا ہے، یا آپ ایک کمانڈ دیتے ہیں، جیسے دیکھیں ہارڈلی آپ واقف ہوں گے مڈ جرنی، کہ آپ کمانڈ دے رہے ہیں کہ مجھے ایسا کیریکٹر چاہیے، ایسی ویڈیو چاہیے، اور وہ آپ کی کمانڈ کو پڑھ کے آپ کو ویڈیو جنریٹ کر کے دے رہے ہیں۔ سینٹیمنٹ انالیسس، سینٹیمنٹ کہتے ہیں ایموشنز کو، جذبات کو، اس کا انالیسس۔ یوزر بیہیویئر پریڈکشن، آپ کی آڈینس کا بیہیویئر کیا ہو رہا ہے، یعنی کہ وہ آپ کی طرف آپ کے کنٹینٹ کو پسند کر رہے ہیں ناپسند کر رہے ہیں۔ اینڈ ٹارگیٹڈ ایڈورٹائزنگ، اور اس کی بیس پر انہی لوگوں کی طرف آپ کی ویڈیو جا رہی ہے جو آپ کی ویڈیوز میں انٹرسٹڈ ہے۔ دیکھیے لوگ بناتے ہیں نا کنٹینٹ، ہر ایک کا کنٹینٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اے آئی اس قدر سسٹمز کو امپروو کر رہا ہے کہ وہ یوزرز کے، لوگوں کے بیہیویئر کو دیکھ کر یہ ڈیسیژن لے رہا ہے کہ کس انسان کی کس چیز میں دلچسپی ہے، اس کو وہی کنٹینٹ دکھایا جا رہا ہے، یوٹیوب پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، ٹک ٹاک پر، ٹویٹر پر، ٹھیک ہے جی۔ اینڈ آپٹیمائزنگ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز، اس کے علاوہ کیا ہو رہا ہے جی؟ مارکیٹ اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ ایسی کون سے ٹیکنیکس ہیں جن کو اپنا کر آپ اپنا بزنس گرو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوشل میڈیا بزنس چلانے کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے، سوشل میڈیا بھی ایز اے بزنس پلیٹ فارم استعمال ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں انسٹاگرام پہ بہت سی لڑکیاں لڑکے اپنے گھر بیٹھے چھوٹے موٹے کاروبار کر رہے ہیں، اسمال بزنس کر رہے ہیں۔ اگر جی ایگریکلچر، زراعت کے شعبے میں کیسے اثر انداز ہو رہا ہے؟ اے آئی از ٹرانسفارمنگ ایگریکلچر بائی انیبلنگ پریسیشن فارمنگ ٹیکنیکس۔ جو فارمنگ ٹیکنیکس ہے نا زراعت شعبے میں، یہ جو فصلوں سے متعلق کسان کو بہترین اور درست معلومات مل رہی ہے، سچ ایز پریڈکٹیو انالیٹکس فار کراپ ییلڈز، فصل کتنی ہوگی، زیادہ ہوگی، کم ہوگی، اچھی ہوگی، اچھی نہیں ہوگی، فصل کی کوالٹی کیا ہوگی۔ آٹومیٹڈ اریگیشن سسٹم، جو یہ آبپاشی کا نظام ہوتا ہے، پانی لگنے والا فصل کا نظام، یہ نظام۔ اینڈ کمپیوٹر ویژن فار ڈیزیز اینڈ پیسٹ ڈیٹیکشن، جو فصلوں کو کیڑا لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے متعلق جو ہے وہ ویژن پرووائڈ ہو رہا ہے، ڈیٹیکشن ہو رہی ہے، تاکہ آپ بر وقت کارروائی کر کے فصلوں کو نقصان ہونے سے بچائیں۔ ای کامرس، سوشل میڈیا کے بعد جو بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے نا اے آئی، وہ ای کامرس میں ہو رہا ہے۔ ای کامرس کیا ہے؟ ای کامرس ہے جی آن لائن پلیٹ فارمز کو یوز کرتے ہوئے کاروبار کرنا۔ اے آئی از ہائیلی انٹیگریٹڈ انٹو ای کامرس پلیٹ فارمز، ای کامرس پلیٹ فارم کے ساتھ یہ انٹیگریٹ یعنی کہ مل گیا ہے، جڑ گیا ہے۔ پاورنگ پرسنلائز پروڈکٹ ریکمنڈیشنز، کہ آپ کس پروڈکٹ کو چوز کریں، کس چیز کو بیچیں، لے کر چلیں تو آپ کا کاروبار گرو کرے گا۔ انٹیلیجنٹ چیٹ باٹس فار کسٹمر سپورٹ، آپ کو اپنی ٹیم کے اندر بندوں کو یہ ٹاسک دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسٹمر ساتھ بات کریں۔ چیٹ باٹس اویلیبل ہیں جو اے آئی ڈریون ہیں، اور وہ آپ کے ساتھ ایسے ہی بات کرتے ہیں جیسے آپ کسی کمپنی کے نمائندے سے بات کر رہے ہیں۔ فراڈ ڈیٹیکشن سسٹم، آپ کو اگر
कहीं से ट्रांजैक्शन का फ्रॉड होना है तो वो डिटेक्ट कर सकता है सिस्टम, ताकि आप उससे बच सकें। और इसके अलावा मज़ीद भी हैं। ठीक है जी, ये थी हमारे पास एप्लीकेशंस। अब हम पढ़ेंगे सब फील्ड्स कि इसकी मज़ीद फील्ड कौन सी हैं। AI encompasses several subfields, बहुत सारी सब फील्ड्स हैं, each focusing on different aspects of intelligence and technology। हर एक डिफरेंट तरह की फील्ड को लेकर कर रही है काम, जिसमें इंटेलिजेंस भी है एंड टेक्नोलॉजी भी है। नंबर 1 इज मशीन लर्निंग। नंबर 1 हम पढ़ेंगे मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग के नाम ज़ाहिर है कि मशीनें सीख रही हैं। वेयर कंप्यूटर्स, अब मशीनें क्या हैं? कंप्यूटर्स हैं। मशीन लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, तजुर्बात सीख रही हैं और वक्त के साथ इम्प्रूव कर रही हैं अपने आप को, विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। और वो जो इम्प्रूवमेंट अपने अंदर ला रही हैं उसके लिए एक्सपर्ट्स को, प्रोग्रामर्स को मज़ीद उनको प्रोग्राम करना नहीं पड़ रहा, वो खुद ब खुद अपने एक्सपीरियंस सीख रही हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर रही हैं। दिस इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। इट्स लाइक टीचिंग अ कंप्यूटर बाय शोइंग इट्स लॉट ऑफ एग्जांपल। ये ऐसे ही है जैसे आप कंप्यूटर को सिखा रहे हैं, और उसको मुख्तलिफ मिसालें दे रहे हैं। आप देखिए एग्जाम्पल से स्टूडेंट समझ जाते हैं ना, तो मशीन भी क्या कर रही है? मशीन भी एग्जाम्पल्स के जरिए समझ रही है एंड फिगर्स आउट हाउ टू डू थिंग्स ऑन इट्स ओन। और मशीन इस काबिल है, बन रही है कि वो ये देख सके कि वो अपने आप से काम कैसे करेगी। डीप लर्निंग। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग की एक किस्म है। डीप लर्निंग इज स्पेशल काइंड ऑफ मशीन लर्निंग। इट यूजेस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूरल नेटवर्क्स विच आर इंस्पायर्ड हाउ अवर ब्रेन्स वर्क। हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं जी, ठीक है, न्यूरॉन्स एक पूरा नेटवर्क होता है, उससे इंस्पायर होकर ये डीप लर्निंग सिस्टम बना है। दीज नेटवर्क हेल्प्स कंप्यूटर लर्न फ्रॉम लॉट्स ऑफ डाटा। ये नेटवर्क कंप्यूटर की मदद करते हैं कि वो बहुत सारे डाटा से सीखें एंड मेक डिसीजंस, और फैसले लें, और रिकॉग्नाइज पैटर्न इवन बेटर, या कोई पैटर्न को फॉलो करें, देखें, समझें, इंसान से भी बेहतर तरीके से। ठीक है, आगे जी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और NLP जो टेक्नोलॉजी, NLP एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो क्या करती है, दैट हेल्प्स कंप्यूटर अंडरस्टैंड टू टॉक टू अस इन अवर लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज क्या है? जैसे अगर हम उर्दू बोलते हैं, उर्दू हमारी नेचुरल लैंग्वेज है। कई लोग पंजाबी स्पीकिंग होते हैं, वो उनकी नेचुरल लैंग्वेज है। कई लोग इंग्लिश नेटिव होते हैं, वो बोलते हैं इंग्लिश है, वो उनकी नेचुरल लैंग्वेज है। जो इंसान को जिस लैंग्वेज समझ आए ना, वो उसकी नेचुरल लैंग्वेज है। अब इसमें क्या होता है कि ये टेक्नोलॉजी कंप्यूटर की मदद कर रही है, जिसकी मदद से कंप्यूटर क्या कर रहा है, हमसे बात कर सकता है हमारी जुबान में। टू रीड, राइट एंड इवन चैट विद अस। इट्स लाइक टीचिंग अ कंप्यूटर टू रीड, राइट एंड इवन चैट विद अस। इसकी मदद से कंप्यूटर पढ़ सकता है, लिख सकता है और हमारे साथ बात भी कर सकता है। एग्जाम्पल देखें, जिनके पास जैसे आईफोन है, उसमें व्हेन यू आस्क सिरी अलेक्सा क्वेश्चन, आप सिरी अलेक्सा को कोई क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। हे सिरी प्ले अ सॉन्ग, हे सिरी, कुछ भी आप उसे कह सकते हैं। दे यूज NLP, आप अपनी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, अपनी जुबान में बात कर रहे हैं, जिससे क्या होता है, अलेक्सा, ये सिरी आपकी बात, ये कौन है? ये AI मॉडल्स हैं। ठीक है जी, मशीन्स के अंदर AI मॉडल्स हैं। मोबाइल भी आपकी मशीन ही है नई किस्म की, तो वो समझ रही हैं और आपको आंसर दे रही हैं। अनदर एग्जाम्पल इज व्हेन यू टाइप अ मैसेज, आप एक मैसेज टाइप कर रहे हैं और बाज़ वैसे होता है कि आपको ऑटो सजेशन आ जाती है कि ये वर्ड आप, मतलब वो आप अभी लिख रही है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने कंप्लीट में लिखा COM, तो आगे से खुद ही आ जाएगा PLT। अगर आप ओके करते हैं तो वो आपका वर्ड पूरा आ जाएगा, यानी कि वो आपको खुद आपका टाइम बचा रहा है, सजेस्ट कर रहा है कि आप ये लिखना चाह रहे हैं। दैट्स NLP एट वर्क। ये आपकी क्या है? ये जी नेचुरल लैंग्वेज है, प्रोसेसिंग हो रही है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस हो रही है। ठीक है, और ये कौन काम कर रहा है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम काम कर रहा है। आगे जी कंप्यूटर विजन। ये हम क्या पढ़े हैं? हम सब फील्ड्स पढ़े हैं AI की।
Computer vision is a field of AI that enables computers to see and understand the visual world. Visuals क्या होते हैं? तस्वीरों को, वीडियोस को क्या कहते हैं? विजुअल्स कहते हैं। ये ऐसी फील्ड है जिसमें मशीन इस काबिल हो रही हैं, कंप्यूटर सिस्टम इस काबिल हो रहे हैं कि वो तस्वीरों को, वीडियोस को इंटरप्रेट करें, समझें कि ये क्या है। फिर है जी रोबोटिक्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रोबोटिक्स क्या है जी? साइंस ऑफ बिल्डिंग एंड प्रोग्रामिंग रोबोट्स। ये ऐसी फील्ड है जिसमें आप रोबोट्स को बिल्ड करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, उनको प्रोग्राम करते हैं, उनके अंदर एक निज़ाम फिट कर देते हैं जिससे वो आइंदा खुद काम करते हैं। रोबोट्स आर मशीन दैट कैन डू टास्क फॉर अस। रोबोट्स ऐसी मशीनें जो हमारे लिए काम करते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? क्लीनिंग द फ्लोर, बिल्डिंग कार्स। एक आम सा काम है फ्लोर को क्लीन करना, और एक बड़ा काम है कार को बिल्ड करना, बनाना। छोटे से छोटे काम से लेकर बड़े से बड़े काम तक ये सारे कर सकते हैं। और इवन सम रोबोट्स कैन थिंक एंड मेक डिसीजंस। वो सोच भी सकते हैं और फैसले भी ले सकते हैं। ये थी जी हमारी एआई की सब फील्ड्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आएगा। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 का स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।